الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانه يفقهوا قولي. معزز سامعین، میرے دوست و بزرگ کو اللہ رب العالمین نے موقع دیا ہے حق بات سمجھنے، عمل کرنے اور بولنے کی توفیق دی ہے اور آپ تک پہنچانے کی توفیق دی ہے. اللہ تعالیٰ سے گزارش ہے جو بھی ہم کہیں اور آپ لوگ سنیں تو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. میں بہت اپریشیٹ کروں گا اپنے مفتی صاحب سے، کنگریچولیشن، مبارک ہو، بہت بہت مبارک ہو مفتی اسماعیل ندوی صاحب کو حافظ اللہ، مفتی اسماعیل ندوی صاحب حافظ اللہ کو، کہ میں جس طرح انہوں نے جاوید اختر کے ساتھ جا کے ڈیبیٹ کری ہے، کس طرح ڈیبیٹ کری. میں نے بولا یار میں الگ پرسنلی ایک ویڈیو بناؤں گا جو سب کے سامنے ایک مطلب کہ انہی کا موضوع رکھیں گے، کیونکہ قرآن مجید نے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر جو اہل اسلام ہے نا وہ ہمیشہ حق پر رہیں گے، ہر دور پہ حق پر رہیں گے اور باطل کے ہمیشہ حق رہیں گے. باطل باطل رہتا ہے. دیکھیں آپ سوچیں اللہ رب العالمین نے باطلوں کا کس طرح مطلب کہ تصور بنایا. وہ جو جاوید اختر جو تھے ان کے ہاتھ کیوں کب آ رہے تھے ڈیبیٹ کرنے سے، مناظرہ کرنے سے. تو آپ سوچیں کس طرح معیار رکھا ہے علماء دیوبند کی طرف سے، کس طرح مطلب کہ وہ آیا. اللہ رب العالمین نے کس طرح ان کو فتح نصیب کری، کیونکہ جنگ بدر کے موقع پہ ہم دیکھتے ہیں 313 مجاہدین تھے، کہاں ہزاروں کا لشکر اور کہاں 313 مجاہدین، کس طرح ان کا صفایا کر کے آتا ہے. یہ ہے اسلام کی طاقت. تو مفتی یاسر واجدی صاحب جو ہیں وہ ان کے استاد ہیں. تو ان کا پورا جو ادارہ تھا یہ احتیازم جو ہے نا ملحدوں کے خلاف چل رہا تھا. احتیازم جو ہے پورا ان کے خلاف کیا کرتے تھے، پورا مطلب کہ بنا رہے تھے، اللہ رب العزت کا قانون بنا رہے تھے اور اللہ رب العزت کا ہونا بتانا چاہ رہے تھے. تو الحمدللہ انہوں نے ثابت کیا. ان کے شاگرد مفتی اسماعیل ندوی صاحب حافظ اللہ، جن کو اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمت اور برکت نصیب فرما اور کروڑوں مطلب کہ عزت نصیب فرما، جنہوں نے اتنا بڑا کام کیا، جنہوں نے اتنا بڑا کام کر دیا، جو عالم اسلام کو جو کفر کو بتا دیا کہ عالم اسلام کو بتایا کہ واحد اللہ صرف کون ہے، ہمارا رب العالمین ہے بس، اور اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. کسی کی عبادت نہیں کر سکتے ہم، کسی کا کچھ نہیں بول سکتے، کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتے، کوئی کسی کے آگے سجدہ نہیں کر سکتا، چاہے وہ قبر کے اندر ہو کوئی سجدہ نہیں، چاہے وہ کسی بت کا کوئی سجدہ نہیں، سوائے واحد اللہ کا. کیا فرمایا تھا کہ لا الہ الا اللہ بس، احد 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 بس، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، واحد اللہ ہے بس، واحد اللہ ہے بس، اللہ 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 بس، اس کے علاوہ کوئی نہیں. لا الہ الا اللہ، سوائے کوئی معبود نہیں ہے اس کے، صرف کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے، کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے. لا الہ الا اللہ بس، ختم. بس اللہ رب العالمین ہے جو بڑی ذات ہے. کیونکہ ہم کس کی عبادت کرتے ہیں، قرآن مجید کے اندر آتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. تو آپ سوچو اللہ رب العالمین نے کس طرح بڑا یہ مرتبہ دیا. کیوں الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ ہمیں فخر ہے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کرتے ہیں، ہمیں فخر ہے ہم تینوں اماموں کو، چاروں اماموں کو درست سمجھتے ہیں، ہمیں فخر ہے ہم صحابہ کرام کے پیروکار ہیں، ہمیں فخر ہے ہم اہل البیت کے پیروکار ہیں. تو یہ مانے یہ اللہ رب العالمین کا ایک فلسفہ ہے، ایک معیار ہے جو عالم اسلام کو دیا ہے. اور تمام جگہ تعریف ہو رہی ہے ہمارے علماء کی. دیکھو اگر عقیدہ ختم نبوت کی باری آتی ہے تو ہم ہی کھڑے ہو کے بچاتے ہیں، عقیدہ توحید کی باری آتی ہے تو ہم ہی کھڑے ہو کے بچاتے ہیں، عقیدہ صحابہ کی باری آتی ہے تو ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانہ اور اہل البیت کی باری آتی ہے تو ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمیں تابعین اور تبع تابعین جیسی زندگی اور صحابہ کرام جیسی زندگی گزارنے کا موقع ملے تو ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، ان پر پیرا دینے کا موقع ملے تو ہم کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ہر مقصد میں ہم کھڑے ہو جاتے ہیں. جہاں پہ اللہ کی توحید بیان کرنی ہو تو ہمارے علماء کھڑے ہوتے ہیں. اور دیگر علماء نے کس طرح مطلب کہ ان کو اپریشیٹ کیا. حضرت مولانا مفتی طارق مسعود صاحب جو ہمارے استاد ہیں، مفتی طارق مسعود صاحب ہو گئے اور مفتی عبدالواحد قریشی صاحب ہو گئے اور اوپر سے حضرت مولانا شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب ہو گئے اور دیگر علماء کرام جو ہے اور دیگر مقاصد فکر کے علماء کرام بھی، اہل حدیث کے بھی، بریلوی مکتب فکر کے بھی اور دیگر علماء کرام بھی کیا ہے اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ بندے نے کیا کیا. کیونکہ ڈز گاڈ ایگزسٹ، کیا خدا ہے، واقعی ثابت کر کے دکھایا، واقعی خدا ہے. الحمدللہ یہ ہمارا ایمان ہے. کیونکہ ہم پڑھتے ہیں نا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، پوری ہم پڑھ لیتے ہیں نا، ہم سب پر ایمان لے کر آ رہے ہیں تو ہم بولتے ہیں ہم پر ایمان رکھنا لازم ہے. اگر وہ بندہ ایمان نہ رکھے وہ بندہ غیر اسلام سے خارج ہے. اب آپ سوچو اللہ رب العالمین نے کس طرح مطلب کہ کیا. قرآن نے جگہ جگہ فرمایا ہے، جیسے کہ آیت میں ہمارے محترم قاری شاہد صاحب جو ہے وہ اکثر مغرب اور عشاء کی نماز میں تلاوت اس پہ کرتے تھے. تو میں نے اس کو سنتا رہتا تھا. میں نے بولا اور عجیب سا مطلب کہ ہمارے مسجد کے امام صاحب ہیں وہ ایز اے چینل میں نہیں آتے، یہ ہے کہ ان کا مطلب کہ اشرف مسجد کے امام صاحب ہیں وہ قاری شاہد صاحب، وہ اکثر یہ تلاوت کر رہے ہوتے تو میرے دل میں لگ رہی ہوتی ہے یار. تو یہ جب میں سنتا تھا نا تو مجھے نا بہت سے مطلب وہ لگتا تھا کہ انشاءاللہ یہ ایک دن آئے گا کہ باطل کی ہار ہوگی اور حق ہمیشہ قائم ہوگا، حق ہمیشہ نافذ ہوگا. اور انشاءاللہ الحمدللہ ہمارے علماء کھڑے ہوئے، ہمارے علماء جو ہیں استاد ذات کھڑے ہوئے، ہمارے شاگرد کھڑے ہوئے اور کہا، اور ہر جگہ شاگرد ہوں، استاد ہوں، بڑے ہوں، بزرگ ہوں، بوڑھے ہوں، سارے مطلب کہ جو ہیں سب کیا کر رہے ہیں، پیرا لگا رہے ہیں. اور جتنا ہو سکا ہے اسلام کی طاقت سے، اسلام کی نسبت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین جو پھیلا ہے ان کی نسبت سے، صحابہ کرام تابعین تبع تابعین کی نسبت سے جو دین پھیلا ہے وہ ہم آگے تک پہنچا رہے ہیں. کیونکہ حجۃ الوداع کے موقع میں فرمایا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ بھائی آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حاضرین جو ہے غائبین کو خبر دیں گے. پچھلے لیکچر میں بھی کہا تھا میں نے، حاضرین جو ہے وہ غائبین کو خبر دیں گے اور غائبین جو ہے پھر مطلب کہ جو آگے والے غائبین کو خبر دیں گے. تو یہی ہے الحمدللہ جو حاضرین تھے پہلے کہ وہ اب ہم لوگوں نے، ہم لوگ غائبین اس وقت ہیں، تو ہم اب حاضرین ہو گئے، ہمیں خبر پتہ لگ گئی تو ہم حاضرین، اب غائبین کو ہمیں کیا کرنا ہے، خبر دیں گے تاکہ ہمیں پتہ لگ سکے، تاکہ ہمیں یہ پتہ لگ سکے کہ ہم اللہ رب العزت کے ماننے والے ہیں، ایک خدا کے ماننے والے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے ہیں. صحابہ تابعین اور تبع تابعین جیسی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کی طرح زندگی گزاریں، کوشش کریں کہ ہم ان کی طرح زندگی گزاریں تاکہ ہم دنیا میں بھی کام ہو جائے، کامیاب ہو جائے اور آخرت سے بھی
بھی کامیاب ہو جائے، تاکہ پھر ہم لوگ جب اترے تو ہمیں ہر کوئی عزت سے سلام کرے، اور جب ہم روضہ محشر میں جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لے کے جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سر فخر سے بولے یار واقعی میرا امتی آ رہا ہے، واقعی میرا امتی آ رہا ہے۔ اور دیکھیں کس طرح مطلب کہ پھر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفارش کیا، کیونکہ انہوں نے نبیوں والا کام کیا، کیونکہ آتا ہے نا علماء انبیاء جو ہے انبیاؤں کے وارث ہیں، علماء جو ہیں انبیاؤں کے وارث ہیں، تو انہوں نے وارثین والا کام ادا کر کے دیا ہے۔ میں بہت مبارکباد پیش کروں گا اپنے محترم مولانا صاحب کو، مفتی شمائل ندوی حافظ اللہ تعالیٰ کو میں بہت مبارکباد پیش کروں گا کہ انہوں نے ایسے مقامات پہ آ کے اور ایسے فتنہ پرست جگہوں پہ جا کے، اور ایسے بھارت میں ہوا تھا، انڈیا میں ہوا تھا، اور ایسی جگہوں پہ جا کے انہوں نے جو تقریر کری اور اوپر سے انہوں نے لہجہ بڑا کڑک رکھا اور اوپر سے اسلام کا دفاع کیا، اللہ کا دفاع کیا، اور پورے عالم اسلام کا مطلب کہ سر بلند کیا، یہ بہت اعزاز کی بات ہے، میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں۔ ہمارا دل ایسا باغ ہوا ہے، ایسا جو خاندانی بولتے ہیں نا باغ ویسے باغ ہوا ہے الحمدللہ، کہ بہت ہی شاندار کام کیا ہے، بہت ہی بہترین کام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور استقامت نصیب فرما، اور اللہ تعالیٰ ان کو آنے والے مراحل میں اور جیت نصیب فرما، اور جب بھی کوئی کسی باطل کے سامنے بیٹھے اور ڈیبیٹ کریں اور ان کو بھی انشاءاللہ باطل کی ہار فرما، اور انشاءاللہ حق کا بول بالا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ہم نے کہا جو سنا اور جو بولا میں نے اس پہ جو کوتاہی ہو اس کو معاف فرما، اور جو ہم نے حق بات پہنچائی اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، خود بھی اور دوسروں کو بتانے کی توفیق نصیب فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔